اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے میں سب سے پہلے تو اپنے وہ تمام بہن بھائی جو اس وقت یہاں اس محفل میں جسمانی طور پر موجود ہیں میرے سامنے بحرین میں، اور آج ماشاءاللہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سپٹمبر 10 تاریخ ہے ماشاءاللہ، اور ریاض بھائی ہمارے اور زرین بہن ان کا گھر ہے ماشاءاللہ، تو یہاں احباب سارے جمع ہیں یہ، تو میں سب کا شکر گزار ہوں آپ لوگ تشریف لائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام بہن بھائی جو زوم پر ہیں اس وقت دنیا کے مختلف حصوں سے، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی جو محفل ہے یا مجلس ہے یا آج کے جو لیکچر ہے وہ اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہم ایک ایسی بزرگ ہستی جو علم دین کے اعتبار سے بہت زیادہ نمایاں ہے، اور اس ہستی نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان خدمات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، وہ یہ بند ہو گیا ہے۔ ایسی ہستیاں دنیا میں بہت کم پیدا ہوتی ہیں، بہت کم، ریئر۔ میری خواہش ہے یہ کہ انشاءاللہ ہم 4 نشستیں ایسی رکھیں جس میں ان کی جو کتاب ہے، جو بہت پرانی کتاب ہے، بڑی کلاسیکل بک ہے، جس کو عام طور پر لوگ پڑھتے نہیں ہیں یا وقت نہیں ملتا پڑھنے کا، اس میں سارے جوابات آج کے موجود ہیں، اور وہ ہیں موت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، فاتحہ کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، روح کے حوالے سے۔ اور وہ کتاب بہت ہی مشہور کتاب ہے، شرح الصدور۔ یہ شرح الصدور یا دلوں کی جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ سامنے آنا، حوالہ اس کا ہے قبروں کے حوالے سے۔ اور یہ کتاب بہت ہی معروف مصنف، بہت ہی معروف محقق، بہت ہی مشہور شخصیت حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ 1445 to 1505 سینچری، اور یہ اپنے وقت کے مجدد، اب میں مجدد کی تشریح کروں تو بڑا وقت چاہیے، محدث، مفسر، اور اسلامک اسٹڈیز کی جو ڈسپلن ہے اس کے بڑے نمایاں لوگوں میں ان کا نام ہے، اور اس کے ریفرنس پوری دنیا کے اندر مسلم اور غیر مسلم سب دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا پڑھانے کے لیے کہ ہم یہ سمجھ سکیں یہ ایجپشین تھے، سنی مسلم، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے خاصہ دیا تھا، وہ خاصہ اس اعتبار سے اہم ہے، علمی اعتبار سے،
کہ انہوں نے اپنے علم کو مؤثر طریقے سے الگ الگ ڈسپلن کے ذریعے پہنچایا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 10ویں صدی ہجری اس میں جو انہوں نے کام کیا وہ آج اور آنے والی نسلوں کے اندر ہمیشہ نمایاں رہے گا، اور اس لیے نمایاں رہے گا کہ یہ ایک ایسے عالم ہیں کہ ان جیسے علماء صدیوں میں نہیں، زندگی میں ایک بار پتہ نہیں کس کی نسل میں پیدا ہو، ان میں سے ایک ہے یہ۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ قرآن کو تو بیان کرتے تھے، لیکن یہ فقیہ تھے، جیورسٹ تھے، اور مسٹک، صوفی، تصوف کے، جس کو آپ علم الاخلاق کہتے ہیں، اس کے بڑے ماہرین میں ہیں، اور ان کے نام پر سارے عقیدے کے لوگ متفق ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ فلاسفر تو تھے ہی، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو اگر آپ گننا شروع کریں اور پھر پڑھنا شروع کریں، آپ کی پوری عمر لگ جائے گی۔ اس کی 2 بار 3 بار 4 بار بھی پیدا ہوں گے، تب جا کے شاید آپ ان کی کتابیں سمجھ کے پڑھ سکیں۔ تو آج ان کا شیخ الاسلام ٹائٹل تھا، خطاب تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 11 اکتوبر 1444 CE، رجب کا جو ہے وہ 849 ہجری، اور جو انتقال ہے وہ 18 اکتوبر 1505۔ سنچری کے حوالے سے آ جائیں اور علمی اعتبار سے آ جائیں تو جو اس زمانے میں مصر میں مملوک کی حکومت تھی، اس زمانے میں یہ انہوں نے سارا کام کیا ہے۔ یہ تو چھوٹا تعارف ہوا ہے حضرت شیخ کا۔ ان کی جو کتاب ہے اور جو ان کا علمی کام ہے، اس کو ذرا صاحب آپ اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کتنا بڑا کام ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ حضرت جی نے یا ڈاکٹر صاحب نے جو سلیکٹ کیا اس کتاب کو کسی وجہ سے کیا۔ اس لیے میں نے اس کتاب کو سلیکٹ کیا کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو مرنے والا ہے وہ چلا گیا دنیا سے، تو اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ تو نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ۔ جو میرے نبی نے بیان کیا، جو قرآن نے بیان کیا، وہ اسٹیٹس ہے۔ آپ کی اور میری ذات کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو آج سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو ابواب ہیں، ان ابواب میں سب سے پہلے ان کی کتاب جو شرح الصدور ہے، دلوں کی کشادگی، دلوں کا کھولنا اور اوپننس آف ہارٹ، اس کا فلسفی کیا، کیوں رکھا انہوں نے اس کتاب کا نام؟ انہوں نے کہا جب تک قلب یا دل کھلے گا نہیں، ذہن نہیں کھلے گا۔ قرآن میں آیا نا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارے دل کو کھولا نہیں؟ تو پتہ چلا ہے کہ سارے علم کا مرکز دل ہے، اور پھر ذہن اس کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا نا کہ جس دل میں شیطان بیٹھ جائے، جب ذکر اللہ نہیں ہوتا تو دل میں شیطان آ جاتا ہے، تو جب دل میں شیطان آ جاتا ہے تو وہ دل کو قابو کر لیتا ہے، اس میں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں انسان کے اندر، جھوٹ بولنا، نفرت کرنا، فراڈ کرنا، چیٹنگ کرنا۔ اور جب دل پاکیزہ ہو، ذکر اللہ ہو، تو خود بخود آپ کے دل کے اندر رحمان رہتا ہے، تو نور ہی نور رہتا ہے۔ تو اس لیے دل کو انہوں نے سلیکٹ کیا، شرح صدور، یعنی دلوں کا کھلنا، دلوں کے اندر کشادگی پیدا ہونا، یا دلوں کے جو اس کی جو وڈتھ ہے اس کو انہوں نے مخاطب کیا۔ فرماتے ہیں، اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں ان کے خطبے سے، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے جس کو چاہا غفلت کی نیند سے بیدار کیا، اور رب وہ ہے
کہ ہر انسان کو غفلت سے اٹھا کر جگاتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، اللہ رب العزت نے اگر میری عمر میں برکت عطا فرمائی تو اس کے ساتھ اس کتاب میں شامل کروں گا بہت سارے عنوانات کو، جن میں قیامت کی علامت بھی ہوں گی، بعثت کا مقصد یعنی پیدا کیوں ہوا انسان یہ بھی بیان کروں گا، جنت و جہنم کا بھی ذکر ہوگا، اور اس کے اندر کچھ اور بھی کتابیں شامل کروں گا میں اپنی۔ میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے میری زندگی میں برکت عطا فرمائی۔ یہ حضرت شیخ نے اس وقت اپنی کتاب میں لکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو میری کتاب ہے یہ بہترین اور شافی یا انف بک ہے کہ عالم برزخ کا بیان اس میں بے مثال میں نے کیا ہے۔ برزخ کیا ہوتا ہے؟ برزخ معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے؟ ابھی آگے آئے گا۔ برزخ بہت سنا ہے ہم نے، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کا انتظار تھا۔ اب اس زمانے میں وہ کہہ رہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا انتظار تھا کہ میں ایسی کتاب لکھوں کہ جس میں موت اور زندگی کے سارے فلسفے کو بیان ہو، اور میں اس میں ذکر کروں گا موت اور اس کی فضیلت کو، ملک الموت اور اس کے مددگاروں کا حال کہ ملک الموت کے ساتھ اور کیا کیا ہوتے ہیں، اور نزع کے وقت یعنی مرنے کے وقت میں جو سانس اکھڑتا ہے اور مرنے کے وقت میں جو زندہ انسان واپس جا رہا ہوتا ہے اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ پھر میں یہ بیان کروں گا کہ روح کا جسم سے جدا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پہنچنے کا پروسیس ہے، طریقہ کار ہے، اور پھر یہ دوسری ارواح کے ساتھ مری ہوئی نئی روح کیسے جا کے رکتی ہے، قبر اور اس کی سختی کا اور اس کے عذاب کا طریقہ کار کیا ہے، نفع دینے والے کون سے کام ہیں اور نقصان دینے والے کون سے کام ہیں، اور جو مرض الموت ہے جس کو آپ سکرات کہتے ہیں، سکرات، اس میں مرض الموت کے اندر کیا کیا پہچان ہے اس کی کہ موت کیسے آتی ہے۔ اور میں نفخ صور تک یعنی جب سور پھونکا جائے گا، نفخ صور تک، تو وہ سارا پروسیس کو بیان کروں گا اپنی اس کتاب میں، اور بطور حوالہ مرفوع احادیث، موقوف آثار اور مقطوع آثار پیش کروں گا۔ اب یہ ساری ٹرمنالوجیز ہیں، تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوں گی، تو مقصد یہ ہے کہ ایسی احادیث بیان کروں گا جو قابل قبول ہو اور جس کے اندر موقوف آثار جو ٹرمنالوجی پھر حقائق بیان کروں گا کہ موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ایسی حدیثیں اپنی اس کتاب میں جمع کی ہیں کہ جس پر علماء نے اتفاق کیا ہے، اور ائمہ احادیث نے کوئی اعتراض نہیں کیا ان احادیث پر، اور تذکرہ قرطبی میں جو کچھ اس سلسلے میں ہے اس میں پوری تنقیح کے ساتھ اس کے فوائد کا اضافہ کرتے ہوئے اس کتاب میں نقل کروں گا، اور اس کتاب کا نام میں نے جو رکھا ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، اس لیے ہے کہ اس کے اندر یہ بتلاؤں گا کہ دلوں سے لے کر موت، اور موت سے لے کے پھر دوسری زندگی، اور قبریں کیسی کشادہ ہوتی ہیں، اور قبروں کے اندر جو حالات ہوتے ہیں وہ سب میں اپنی اس کتاب میں قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے بیان کروں گا۔ اس کے بعد باب اول فرسٹ چیپٹر آتا ہے اس کا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعی ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، حضور کو جنہوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہو گئے صحابی یا صحابہ، اور پھر جنہوں نے
صحابہ کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ ہو گئے تابعی. اور پھر جنہوں نے تابعی کو دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، بعد میں پیدا ہوئے، وہ ہو گئے تبع تابعی. اب اس میں بہت سارے اولیاء کرام بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، اللہ والے لوگ بھی ہیں جن کے نام ہم بہت سارے سنتے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. صحابی نہیں تھے، لیکن انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کو اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو دیکھا، ان سے علم حاصل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کن میں آئے؟ تبع تابعین میں، تابعین کو دیکھا. اس کے بعد اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعین میں ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. تو اب قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ یوم یبعثون، یعنی اس سے مراد موت ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے درمیان جو چیزیں آتی ہیں اس کو برزخ کہتے ہیں. حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر یہ وہی قبیلہ تابعین تبع تابعین وغیرہ کا سوال ہے، انہوں نے بیان کیا اس کو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو بیان کرتے ہوئے. اب وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، اب یہ برزخ ان کے پیچھے کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کہ ان کے پیچھے برزخ کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو ہم زندگی میں دوڑ رہے ہیں، اس دوڑ کے پیچھے موت ہے، زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے. جیسے گاڑی چلا رہے ہیں آپ، ایک چھوٹی گاڑی چل رہی ہے، ایک بڑی گاڑی چل رہی ہے، کوئی ٹرک چل رہا ہے، ہر طرح کی گاڑیاں چل رہی ہیں. ایسے ہی انسان بھی الگ الگ بالکل اپنی شکلوں میں چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے دوسری گاڑیاں چل رہی ہیں. تو ایک گاڑی سب کے پیچھے ہے، وہ ہے موت. اور جب وہ موت لے جاتی ہے قبر کے اندر، یعنی یوں سمجھیں کہ قبر میں گئے یا نہیں گئے. ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی سب تو قبر میں نہیں جاتے، بہت سو کو تو درندے کھا جاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، ان کو شیر نے کھا لیا. بہت سارے ہیں جو پانی میں ڈوب کے مر گئے، ان کو مچھلیوں نے کھا لیا. بہت سے آگ میں جل کے مر گئے، ان کو آگ نے کھا لیا. تو جس کو جیسے کھایا اس کی برزخ وہیں سے شروع ہو گئی. ضروری نہیں کہ ایک زمین کا کھڈا ہو اس کے اندر دفن کریں گے تو برزخ ہوگی، نہیں. برزخ از اے سچویشن ویئر a deceased person lives. Not necessarily that you will put a person after death in grave. No. He may be eaten by any dangerous animal like lion اور بہت سارے جانور ہیں. بہت سارے لوگ جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پانی میں ڈوب جاتے ہیں. بہت سو کو قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، چیل کوے کھا جاتے ہیں. سب برزخ میں ہے، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ آگ میں ہو، چاہے وہ پانی میں ہو، چاہے وہ کہیں ہو. اور جس کو آپ رکھ دیتے ہیں 2 دن 4 دن کے لیے لاش کو سرد خانے میں، کولڈ اسٹوریج کے اندر، وہ بھی برزخ میں ہی ہے. آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ برزخ میں ہے، اپنی برزخ میں موجود ہے. اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں. اب موت کی ابتدا، یہ فلسفہ بیان کیا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ موت کی ابتدا کیسے ہوئی. حضرت ابن شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسن سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن ان سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو پیدا فرمایا،
ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ تھوڑے سے سمپلیفائڈ یعنی ٹرمینالوجی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اردو بہت ہائی لیول کی آ رہی ہے. اچھا 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 تھوڑی سی ریکویسٹ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. میرے پاس ریاض بھائی ایک پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے بھائی کا، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرمائے. ماشاءاللہ دین اسلام میں شامل ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اس پر قائم رکھے اور دین پر قائم رکھے. تو اب یہ محبتوں کے ساتھ تو کہہ رہے ہیں کہ ذرا ٹرمینالوجی مشکل ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں اردو آسان بولنے کی. چلے جہاں مشکل لگتا ہے تو میں انگریزی میں بول دیتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. تو بگننگ آف لائف، بگننگ آف موت یا ڈیتھ کیسے؟ تو اس کو ابن شیبہ از اسلامک اسکالر. ہی نیریٹڈ فرام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا، بچوں کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا. چلو اب میں آسان کر رہا ہوں، اچھا بھی ہے. امریکہ وغیرہ میں بھی وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں حضرت جی جب آپ اردو بولتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. چلو ٹھیک ہے. تو جب انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اب یہاں تو لکھا ہے عرض کیا، تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ زمین میں ان کی گنجائش نہیں ہے. دیر از نو روم in earth for human being. Why are you creating them? Since there is no justification. کہ بھائی کیسے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے کون جسٹیفیکیشن لے گا؟ کوئی نہیں لے سکتا. لیکن انہوں نے اپنی عقل کے مطابق سوال کیا. جیسے وہ کہا تھا نا کہ تو ایسوں کو پیدا کر رہا ہے زمین پر جو فساد کریں گے. تو قرآن نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے جواب دیا تھا ان کو. تو کہا کہ گنجائش نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تم پریشان مت ہو بھائی، پریشان مت ہو فرشتوں، میں نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے. کیا انتظام ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں زندگی پیدا کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ موت کو بھی پیدا کر رہا ہوں. تو اب جو زندہ ہوگا اس کو مرنا بھی ہے. جب مرے گا تو جگہ خالی ہوگی، دوسرے آئیں گے. سمپل ہے. تو ہمیشہ رہنے کو ہی نہیں آیا، اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے اور کسی کی ذات نہیں رہ سکتی. تب فرشتوں نے کہا کہ ان کی زندگی اس موت کی وجہ سے تو انسرٹین ہو جائے گی اور بڑی عجیب سی ہو جائے گی کہ پیدا ہوئے اور مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں موت کو ان کے لیے رکھا ہے، یہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں تو مرنا ہے، ہمیں تو مرنا ہے. تو میں پھر ان کے اندر ایک اور چیز بھی پیدا کروں گا انسانوں میں، اور وہ ہے امید. امید کو کہتے ہیں ہوپ. تو جب میں ان میں ہوپ پیدا کروں گا تو وہ امید کیا ہوگی کہ میں ان کو یہ بتلاؤں گا کہ تم اچھے کام کرو گے تو مجھ سے بھی ملو گے، مجھے دیکھو گے بھی اور میرے راز کو بھی پاؤ گے، مجھ سے محبت کرو گے، میری جنت بھی ملے گی اور میری جنت کی نعمتیں بھی ملے گی. تو اس امید کے اوپر خوشی خوشی کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح اللہ کے جانب خوشی خوشی لوٹ جا، کیونکہ میں اس سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ونس دا لائف he wants to understand more. تھوڑا سا اوپر سے گیا ان کی. Sorry, but that was very nice what I heard. ہاں کوئی بات نہیں، ابھی میں انگلش میں سمجھا دوں گا اس کو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹڈ لائف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹڈ ڈیتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹڈ ہوپ، اینڈ دین فائنلی وی ور کنیکٹڈ بائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as he connected us with Allah subhanahu wa ta'ala, and he explained the philosophy of life and death, good and bad, and the purpose of life. How would you live in this world with code of conduct and code of ethics? اب کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، سچ بولنا ہے، تکلیف نہیں دینی، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، خراب نہیں کرنا، کسی کو کمتر، کسی کو انفیریئر نہیں سمجھنا، سب اللہ کی نگاہ میں برابر ہے. So this is philosophy of life
اینڈ ہی ٹاٹ اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیسے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا انہوں نے، اور یہ بتلا دیا کہ کیسے زندہ رہنا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب تابعین تو تابعین کی باتیں ہو رہی ہیں، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ارشاد فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ ویران ہونے کے لیے بناؤ، ویران ہونے کے لیے بناؤ اور مرنے کے لیے پیدا کرو۔ ویران ہونے کے لیے اس دنیا میں یہ مت سمجھنا کہ یہ رونقیں ہمیشہ ایسی رہیں گی، ایک دن یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی، تو یہ دماغ میں رکھ کر دنیا میں رہنا۔ ہاں، اس دنیا میں رہنا ہے تو آدم کی اولاد کو یہ کہا ہے اللہ نے، یہ مت سمجھنا ہمیشہ یہ لائٹیں اور یہ چیزیں یہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا، نہیں۔ کیوں بھیجا گیا تم کو؟ کہ سمجھنا کہ یہ ویران ہے، اور پھر اپنے آپ کو یہ بھی مت سمجھنا ہمیشہ تم یہیں رہو گے، اسی طرح رہو گے، واپس لوٹنا ہے میری طرف۔ تو اس لیے میرے پاس آنے کے لیے کچھ تیاری کرو۔ ایگزام پیپر وہاں ہوگا قبر کے اندر، ایگزامینیشن پیپر وہاں دیا جائے گا قبر میں، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا دین کیا ہے، اچھے اعمال برے اعمال کیا کیا ہے، سب پیپر آ جائے گا سامنے۔ تو اس کے لیے یہ پریپریشن پیریڈ ہے جس کے اندر ہمیں we will have to prepare ourselves to return to Allah subhanahu wa ta'ala with proper good deeds۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو تم یہاں پر لگاؤ گے وہی نکلے گا، تو پھر اس کے اندر وہ چیز لگاؤ جو نفع دے، اور اس چیز سے جان چھڑاؤ جو کانٹے پیدا کر کے چبھے۔ زہر مت اگاؤ جو پی کر آدمی مر جائے۔ رسول کی محبت کو، دین کو اپنے ساتھ لے کر چلو تاکہ آخرت اچھی ہو۔ اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر جو آیا ہے بڑا خوبصورت ہے، ایک اور کہ جان اور مال کے نقصانات پر موت کی دعا کرنا منع ہے۔ مثال کے طور پر کبھی بزنس میں نقصان ہو گیا، ہو جاتا ہے، کبھی بچہ پیدا ہوا اور مر گیا، ہوتا ہے۔ پریشانیوں پر یہ کہنا یا اللہ مجھے موت دے دے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یا اللہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، ایسی فضول باتیں کرنے سے انسان کی گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، کمپینین، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی پر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اس وجہ سے موت کی کبھی تمنا نہ کرنا۔ اگر موت کی تمنا کرنی ہے تو پھر اس طرح کرو کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر دے، تیری رضا کے ساتھ میں خوش ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ تو کہا کریں۔ یہ تو محسوس ہو کہ بحرین میں کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زور سے بولیں ہاں الحمدللہ۔ ہمارے بہن بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ چلے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اچھا جناب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بہت حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، یعنی خواہش نہ کرے، کوئی موت کی خواہش نہ کرے، اور موت آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کرے، کیونکہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مومن کی زیادہ عمر ہوگی تو زیادہ نیکی کے کام کرے گا، زیادہ نیکی کے اعمال کرے گا۔
تو اگر وہ دعا کرتا ہے کہ مجھے موت آ جائے مجھے موت آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال جو وہ کرنے والا ہے اس کو ختم کرنے کی دعا کر رہا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس کے بعد تیسرا چیپٹر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ زور سے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود ہے، زور سے بولیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کو پکڑ لیا اور نبی اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، یہ بھی نہیں ہے گوارا اللہ کے نبی کو۔ حضور نے اپنے شہزادوں کو اپنے ساتھ رکھا ہمیشہ، اور یہ وہ شہزادے ہیں کہ جب حضور اگر سجدے میں جاتے اور امام حسن یا امام حسین اگر حضور کی کمر پہ آ جاتے تو حضور سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک کہ وہ نہ اتر جاتے۔ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آل سے محبت کرتا ہے وہ رسول سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یہاں تو لفظ لکھا ہوا ہے بارگاہ میں حاضر ہوا، اب میں کروں گا تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور کے پاس ایک شخص آیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ ہو از دا موسٹ فیوریٹ اور موسٹ امپارٹنٹ پرسن among the people, or who should be appreciated? Who is the nicest one? آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر بڑی ہو، لمبی ہو، جس کی عمر لمبی ہو اور نیک عمل کرتا ہو۔ اب عمر کیوں ملی ہے؟ نیک عمل کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ شراب پینے کے لیے بیٹھ جائے، آوارگی کے لیے بیٹھ جائے، بزنس چلا رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، کہا آخر میں دیکھ لیں گے، حج کر لیں گے، چلو تھوڑا سا کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں گے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے نہ حج کی نہ پیسوں کی، تمہیں عمر اللہ نے دی ہے اپنی عبادت کے لیے، تم اس کی امانت کو کہیں اور خرچ کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ رب کو ناراض کر رہے ہو۔ اب تو سمجھ میں آ رہی ہے اردو؟ آسان ہے؟ ٹھیک ہے جی، ادھر جو بات واضح ہو رہی ہے علی میاں، چلو ماشاءاللہ۔ تو فرمایا، تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں میں سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی عمر بہت طویل ہو، بہت بڑی ہو، لیکن وہ نیکی کا کام نہ کرتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بیماری سے اللہ اٹھا رہا ہے، آپ کو بچپن سے اللہ لے کے چل رہا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے، 60 سال 70 سال 75 سال 80 سال، لیکن آپ کی لالچ نہیں ختم ہو رہی، برے کاموں میں سب آپ انوالو ہیں۔ تو آپ کو یہ امانت دی ہے اللہ نے، عمر۔ اب اگر اس کو آپ غلط استعمال کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن سوال ہوگا، تو نے عمر کس کام میں ضائع کی اپنی؟ کلیئر ہو گئی بات واضح ہو گئی؟ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک حدیث، رمضان کے روزے رکھنے والا شہید سے پہلے جنت میں جائے گا۔ ہے نا، عجیب سی بات ہے نا، لیکن حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قبیلہ قدا یا قضا کہ جو شخص ایمان لائے اور ان میں سے ایک تو شہید ہو گیا اور دوسرا آدمی 1 سال تک زندہ رہا اور سال کے بعد مر گیا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شہید کے بعد مرنے والا شخص پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ میں نے صبح
فوری طور پر جا کر، دیکھو کیا خوش نصیب لوگ تھے، اللہ اکبر، قربان جاؤ ان کے نصیبوں کے، کہ اٹھتے تھے حضور کے پاس پہنچ جاتے تھے. یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا حضور کے پاس پہنچ گئے، کہ میں نے خواب میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح سے میں نے خواب میں دیکھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ بیان کیا کہ اس طرح سے ہوا، اس طرح سے ہوا، وہ پہلے جنت میں وہ چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کی شہادت کے بعد، کس کی شہادت کے بعد؟ اس آدمی کی شہادت کے بعد جو دنیا سے چلا گیا، اس نے 1 ماہ کے روزے رکھے تھے اور اس نے 6 لاکھ رکعت نماز ادا کی اور دیگر عبادت بھی اس نے ادا کی، لہذا اس کی بنیاد پر وہ جنت میں پہلے چلا گیا. تو پتہ چلا کہ جو عمر ہے آپ کے پاس، اگر آپ نے اس کو عبادت میں لگا دیا تو جنت تو آپ کو تحفے میں مل گئی، رب کی رضا اور رب کی خوشی اور رسول کی خوشی بھی مل گئی. سبحان اللہ. بہت سلو بولتے ہیں آپ. 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو میں آپ پر کوئی ٹیکس لگا دوں، تو ٹیکس تو آپ پر میں نہیں لگا سکتا، میری اتھارٹی نہیں ہے. گزارش کر سکتا ہوں کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، درود شریف یہ ذرا پڑھا کریں. جس مجلس میں یہ ہوتا ہے فرشتے ایک ایک آدمی کا نام لے جا کر اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ فرشتے کو کیا ضرورت ہے اللہ کے پاس پہنچائے؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ نہیں، یہ پروٹوکول ہے. اس آدمی کی رسپیکٹ ہے کہ جو اللہ کو، اس کے رسول کو یاد کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں تو دیکھ ہی رہا ہوں، لیکن میں نے فرشتہ اس لیے رکھا ہے وہاں پر تاکہ میرے پاس لائے تو پروٹوکول، اس کی رسپیکٹ میرے پاس اور بڑھے. ہاں یہ بات ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص سے زیادہ کوئی بہتر نہیں ہے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو اور اللہ کی تسبیح، تعریف اور تکبیر میں پوری عمر گزاری ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو نوجوانی میں ماشاءاللہ دین سیکھ رہے ہیں، نوجوانی میں دین کو لے کے چل رہے ہیں، یا جنہوں نے دین اسلام کو ابھی قبول کیا اور وہ لے کر چل رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے خاص بندے ہیں یہ لوگ. دے آر ویری امپورٹنٹ پیپل. اب اس کے بعد آپ آگے چلیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کر رہے ہیں جو حضرت مالک سے ہے. اے اللہ، میری قوت کم ہو گئی اور عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری رعایا منتشر ہو گئی، اس لیے تو مجھے موت دے تاکہ میں ضائع کرنے والا اور کوتاہی کرنے والا نہ بن جاؤں. روایت میں آتا ہے کہ ابھی 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اب یہ سوال یہ ہے کہ کیوں بھائی؟ وہاں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ موت کی، تو مراد یہ ہے کہ اللہ، معنی مرادی یہ ہے کہ اللہ اگر میرے لیے یہ بہتر ہے تو تو جاننے والا ہے، تیرا فیصلہ ہے، تو جس طرح کر. لیکن وہ جو کوسنا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو، یہ کیا زندگی ملی ہے اللہ، اور پھر وہ شروع کر دیتے ہیں عجیب سی حالت، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. وہ منع کیا گیا، سختی سے منع کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو مومن بندے کے نزدیک مر جانے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی. دجال ایک فتنہ ہے، ایک ایول پاور ہے. یہ دجال will emerge or will come to destroy humanity, to destroy Islam, and he will start killing people. So Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam conveyed that it is better for whom
فار اے پرسن کہ وہ مر جائے دجال کے فتنے کے دیکھنے سے پہلے. تو مرنا کیا ہے؟ مرنا کیا ہے؟ مرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرے. مرنے سے مراد یہ نہیں خودکشی کر لے. خودکشی جو کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، وہ حرام ہے، اس کی بخشش نہیں ہے. وہ قیامت تک اپنے آپ کو اسی سچویشن میں ڈال کر مارے گا پھر زندہ کرے گا، مارے گا پھر زندہ کرے گا. یہ عذاب ہے. کسی نے فرض کرے پانی میں کود کے خودکشی کر لی، قیامت تک وہ پانی میں کود کود کے خودکشی کرتا رہے گا. آگ میں جا کے جل گیا، زہر کھا لیا، تو وہ قیامت تک یہی کرتا رہے گا. اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب کسی کا کوئی جنازہ گزر رہا ہوگا تو وہ کہیں گے کاش کہ اس کی جگہ مجھے موت آ گئی ہوتی جو میں دیکھ رہا ہوں. اتنا برا زمانہ بھی آ جائے گا. اس طرح کی بہت ساری احادیث ہے، بہت تفصیلات ہیں. اس کے لیے تو پورا 1 سال چاہیے بیان کرنے کے لیے. میں مختصر کر رہا ہوں. اسی طرح ہم موت کے فضائل پر بات نہیں کرتے کیونکہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہے نا. موت کی فضیلت پہ بات کی، قبر کی بات کی، ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. رات کو مردے نظر آتے ہیں، رات کو مردے کا ہاتھ نکلے گا پکڑ لے گا. کوئی بیچارے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، گھبرا کے نہ جاتے ہی نہیں اس کے قریب، کہیں اٹھ کے نہ کھڑا ہو کے پکڑ لے. ارے بھائی، آپ کو موت پہ یقین ہی نہیں ہے، آپ کو موت سے محبت نہیں ہے. اس لیے ہے. اگر آپ کو پتہ ہو، یقین ہو، تو آپ کبھی ڈرے ہی نہیں. مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا. بلال بن سعد نے ایک تقریر میں اپنی گفتگو میں فرمایا، جس کو ابو شیخ اور ابو نعیم نے نقل کیا ہے، بزرگان دین میں، پرانے بزرگوں میں ہے. کہا ہے کہ اے زندگی اور زندہ رہنے والوں جو ہمیشہ ہی چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں فنا کے لیے یعنی ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، اور تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ایک گھر سے دوسرے گھر میں نہیں جاؤ گے، یعنی اس گھر سے قبر میں نہیں جاؤ گے، تو یہ تمہاری بھول ہے. یاد رکھو، تم جس دن پیدا کیے گئے ہو اسی دن تمہارے ساتھ تمہاری موت بھی پیدا کر دی گئی ہے. تو یہ ریالٹی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور نام ہے، وہ فرماتے ہیں تم ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف بھیجے جانے کے لیے. وہاں قبر میں رہو گے، پھر آخرت میں جاؤ گے. تو یہ رہنے کا ہی ہے سلسلہ، لیکن گھر بدلتے رہیں گے. تو ایک گھر میں یہ مت سمجھنا کہ بحرین میں یا پاکستان میں یا امریکہ یا کینیڈا یا جاپان جرمنی میں ہی ہمیشہ اسی گھر میں رہوں گا. یہ گھر بدلتے رہیں گے، جانا ہے تو اس کی تیاری کرو گھر بدلنے کی. جیسے ایک مسافر ہوتا ہے نا، اپنے سامان کو تیار رکھتا ہے، تو ایک مومن بھی ہمیشہ تیار رہتا ہے رب کی طرف جانے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر.
دیکھ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اٹ از لائک اے جیل. اور جو کافر ہے اس کے لیے یہ جنت ہے, لائک اے پیراڈائز. ہی انجوائز, ہی لیوز لیوشلی. او بس مرنا ہی نہیں ہے کبھی, اور پھر اچانک پھس کر کے ہوا نکل جاتی ہے, ختم. تو مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے. اس لیے موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. موت کو یاد رکھنا چاہیے. 5 وقت جب بھی نماز پڑھے, یہ بھی نہیں کہ طاری کر لیں مجھے مرنا ہے, مجھے مرنا ہے, مجھے مرنا ہے, مجھے. ایسا بھی نہیں ہے بھائی. اللہ نے زندگی دی ہے, نعمت ہے, پازیٹیو سوچو. لیکن یہ نہیں کہ موت سے ڈر رہے ہیں. ایک شخص آیا, حدیث یاد آ گئی مجھے, سبحان اللہ, حضور کی. ایک شخص آیا, پڑھا لکھا نہیں تھا, آ کر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے دیکھا غور سے اور فرمایا تو قیامت کا سوال کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو یہ بتا تیاری کیا کی ہے تو نے؟ ایک دم وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی میں نے. غور سے سنیے گا, قیامت کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. ہاں لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں, اس کے بعد آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, بس اس کے علاوہ میں نہیں جانتا. حضور نے فوراً فرمایا تو پھر تو سمجھ لے کہ تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. موت کی بہترین تیاری اللہ سے محبت, رسول سے محبت ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جب تو اٹھے گا, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے, تو میرے ساتھ ہی اٹھے گا. یہ مطلب ہے اس کا. اور پھر ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جو دنیا سے محبت کرتا ہے, شرابیوں سے, زانیوں سے, آوارہ لوگوں سے, لچوں سے, جھوٹوں سے, ڈھونگیوں سے, تو انہی کے ساتھ اٹھے گا. اور جو اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے, اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے, اپنے علماء سے محبت کرتا ہے, اپنے دیندار سلف صالحین سے محبت کرتا ہے, محدثین سے محبت کرتا ہے, مفسرین سے محبت کرتا ہے, پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے, اور قرآن کے بموجب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو اللہ کے نیک بندوں سے, اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے, کل وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو عمل یاد رکھیے کہ عمل سے, بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے, کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی, یہ جو ہے نا جسم, یہ سب مٹی مٹی ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. Your act will count. You will be assessed through your actions and activities, whatever you did in this temporary world. Your creation of mud, dust or clay, nothing else. In nature or through the nature, when you are assessed, you are nothing. You are like a dust. But when you will be assessed by your actions, then Allah loves you. There is hadith Qudsi. Let me include here that Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Qudsi, as I stated earlier in Urdu, talking informally to our brothers and sisters, then Allah subhanahu wa ta'ala, when somebody involves himself or herself into nawafil other than faraiz and sunnah, nawafil, in the night, middle of the night, you cry, you love, due to love you cry, your tears are coming out from your eyes, and you involve yourself to Allah subhanahu wa ta'ala, realizing all sins and few amal, then Allah subhanahu wa ta'ala would love you and would say you, I don't disappoint you. Why? Because you love me.
And once, when you love me, then giving you reward of your love and involvement in nawafil, this is a gift for you, that I become your eye, I become your hand, I become your tongue, I become your feet. That whole of your body, or the whole body of yours, is being retransformed due to my love, that I send my noor and my gift of love in your body, and you become my friend. And it is called Awliya Allah. Awliya Allah, friends of Allah subhanahu wa ta'ala. And who are they? They dare to say every truth before everyone. They don't hide truth. And they sacrifice their life for the sake of Allah and Nabi sallallahu alayhi wa sallam. They don't care about any worldly benefit, or they don't want to be beneficiary of this world. And they say that inna hayati wa mamati wa mahyaya lillahi rabbil alameen. Mera jeena, mera marna, my life and death belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Once somebody is committed like this, his amal will be accepted as a mu'min, and you will be stamped mu'min and jannati, pure-hearted person, spiritual person. And the gift, later on I will mention that if you utilize your life for the sake of riza or will of Allah and Nabi sallallahu alaihi wasallam, there are so many gifts, hidden gifts to awliya, nobody knows. You don't need any food. Any food. Believe me, there are so many examples. Day and night, their stomach is empty, but they are satisfied. They don't need. In their hands, in their pocket, they don't have any money. They are fuqara, but they are happy. Thousands of dollars or millions of dollars are brought by kings to them. They refuse to accept. They say, no, I would not accept it. Why? The simple reason is that you got all these things, or your wealth is from, the earning of your wealth is a result of unfair means. I don't accept. So many examples. Why? Because they realized, they always kept one thing in mind, that I am not here to live forever. I will have to return to Allah subhanahu wa ta'ala. Then which kind of face will be shown to Allah subhanahu wa ta'ala if I am getting all these dirty things in this world? So my dear brothers and sisters, the major thing, or the major purpose of this book is to understand, to realize, and to remember death, maut. We are temporary. We have temporary visa. No green card, no yellow card, no red card. Temporary visa. Anytime you may be asked, the period is over, come on, aa jao. Now, when you will be asked to come back, the spirit or soul which is inside the body, it will be tactfully searching for a place to hide this person, who can be identified as the lover of the world. Time is over, come on. That person would say, I am glad to see my Allah subhanahu wa ta'ala. Come on, I am ready. This is Mu'min. This is Mu'min.
سمجھ میں آئی کچھ بات؟ کہ مومن اور کافر اپنی موت کو یا مشرک یا مرتد یا جو اعمال میں دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کی روح اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھپتی ہے ملک الموت سے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تو اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہوں، لے چلو مجھے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ اکبر۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دین کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی، کوئی چیز حفاظت نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں، سوائے موت کے گڑھے کے، کہ جو موت کا گڑھا ہے وہی اس کو بچا سکتی ہے اگر وہ اس کو ریئلائز کرے۔ مالک بن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے بہتر کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے ملنا، سمجھے کہ اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں۔ اب یہ جو نعمت ہے اللہ کی موت، تو اس کو آپ گھبراؤ مت، اس کو آپ یہ سمجھو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ سے ملانے کا ٹائم ہے، تو اس کی تیاری کرو نا۔ ایک بادشاہ کے پاس جانا ہے، میں پوچھتا ہوں آپ سے، ایک دنیاوی بات کرتا ہوں، ایک بادشاہ کے پاس جانا ہے نا، بادشاہ کے پاس جانا ہے، تو بادشاہ نے کہا کل آپ کو 3 بجے 2 بجے 1 بجے مجھ سے ملنے آنا ہے، آپ کیا کرو گے؟ نیکر پہن کے، چڈی پہن کے، جوتے بغیر، کوئی پالش نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، بال نہیں بنے ہوئے، برش نہیں کیا ہوا، کہو چلو بادشاہ سے ملنے، بادشاہ کے دروازے پہ جاؤ گے کبھی آپ؟ ارے دنیا کے لیے آپ اتنی تیاری کرتے ہو، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے ملنا ہے تو کیا خوشبو لگا کے جاؤ گے؟ تو اعمال خوشبو ہیں، کپڑے ہیں، لباس ہے، آپ کا نور ہے چہرے کا، اعمال۔ یہ تیاری کرو گے نا، نہ موت سے ڈر لگے گا اور نہ اعمال کا خطرہ ہوگا۔ ہاں بس یہ ہے کہ کہتے رہو گے اللہ مجھے اعمال پر فخر نہیں ہے، لیکن تیری بخشش پر اور تیرے کرم پہ فخر ہے، اعمال پہ فخر نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، میں اسکپ کر رہا ہوں بہت ساری چیزیں اس میں سے، یہ کتاب میں پڑھا رہا ہوں شرح الصدور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس میں سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ پڑھا کیا رہا ہوں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، یعنی انتقال کا وقت آیا، وصال کا مطلب انتقال، تو آپ نے فرمایا بڑی انتظار کے بعد میرا محبوب آیا ہے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، دے ویلکم ڈیتھ اینڈ دین دے نو کہ آ گیا ٹائم۔ کتنے اللہ والے لوگ ہیں پہلے کہہ دیتے ہیں دیکھو بھائی کل اتنے بجے مجھے جانا ہے، اس سے پہلے یہ سب چیزیں کر لو۔ کتنے واقعات موجود ہیں ہمارے اپنے خاندان کے بزرگوں کے ہیں، یعنی ہوں گے لیکن آپ لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی کبھی۔ کہتے ہیں کہ بڑی انتظار کے بعد میرا محبوب آیا ہے، اور جو شرمندہ ہوا اس کی کامیابی ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے فتنوں کی ابتدا سے پہلے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ فتنہ میرے پاس نہیں آیا، اللہ نے مجھے اس سے پہلے ہی بلا لیا ہے۔ تو یہ حضرت مسروق فرماتے ہیں، ابن مبارک اور ابن ابی دنیا راوی ہیں اس کے، کہ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کے علاوہ کسی چیز پر کبھی رشک نہیں آتا کہ مومن مسلمان عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے اور دنیا کے مصائب سے نجات حاصل کر لے۔
ابن ابی شیبہ نے بھی اس مضمون کو ایک حدیث کے اس حوالے سے بیان کیا ہے. اب میں اس کو آسان اردو میں سمجھا دیتا ہوں. مراد یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ جب ایک مسلمان کو یا نیک کام کرنے والے کو، ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی ہے کہ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ جب سوال جواب ہو جائے گا تو اس کے بعد کہیں گے تو آرام سے سو جا، رب تجھ سے راضی ہے. تو اس کی تیاری کی ضرورت ہے. الحمدللہ آپ لوگ تو سب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ تیاری بھی ہم سب تھوڑی تھوڑی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ موت دنیا کے مصائب سے آرام دیتی ہے، اگرچہ خود موت میں تکلیف ہے لیکن اس کے بعد آرام ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہیں یہاں پر، ہے نا ڈاکٹر حضرات؟ ماشاءاللہ کتنے موجود ہیں؟ 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہیں. جب کوئی مریض آتا ہے آپ کے پاس، کہتا ہے میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ خوشی سے کہتے ہیں کہ پیٹ کٹوا لو؟ نہیں، اندر سے دکھ ہوتا ہے نا، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں پیٹ کٹوا لو. پیٹ کٹوانے کے لیے کہتے ہیں نا، تو پھر اس کی سرجری ہوتی ہے، پھر اس میں سے غلاظت نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد جوڑ دیتے ہیں. تو بس یہ یاد رکھیے کہ اعمال جو نیکی کے ہیں نا، کہ کھانے پینے کو بہت دل چاہ رہا ہے، گرمی بہت ہے. اب یہ تو بحرین میں تو اتنی گرمی ہوتی ہے، ابھی میں شام میں گزرا ہوں تو قیامت تھی. پتہ نہیں آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے حوصلے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کرے. قیامت کی گرمی تو کیا ہوگی وہ. تو جو لوگ اس گرمی کے اندر روزہ رکھ کر، عبادت کر کے، کھانے پینے کی چیز کو چھوڑنا، زندگی کو مشکل بنا لینا، راتوں کو جاگنا، تو یہ آپریشن ہی ہے. تو جب آپ یہ تکلیف اٹھاتے تو اب اس آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر نے کہا آپ نے تکلیف اٹھا لی اور اس کے بعد آپریشن ہو گیا، تو بعد میں مریض خوش رہتا ہے یا روتا رہتا ہے؟ تو بس یہ دنیا ہے، یہ آپریشن تھیٹر ہے. اس آپریشن تھیٹر میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن کروا لو، اس کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گے. آپریشن کروا لیا، ٹھیک ہو گئے، تو قبر کے بعد اس کے بعد جب نکلے تو وہ سارے آپریشن کے جو ہے نا وہ ساری آسانیاں آپ کو مل رہی ہیں. تو یہ دنیا آپریشن تھیٹر ہے، اس میں اس تکلیف کو برداشت کر لو. تکلیف کیا ہے کہ جو شراب پی رہا ہے اس کو وقتی خوشی شراب کی مل رہی ہے، آپ شراب نہیں پی رہے الحمدللہ. تو جو شراب پینے والا وہ کہے گا دیکھو یار یہ عجیب پاگل آدمی ہے، شراب میں تو اتنا مزہ آتا ہے، آدمی سرور میں رہتا ہے، غم بھول جاتا ہے. تو جو مومن ہے وہ کہتا ہے میں نے تو رب کی محبت کی اور رسول کی محبت کی شراب پی لی، اب کسی شراب کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو آپ لوگ بولنا ترک کر چکے ہیں، ترک کر چکے ہیں. تو آسانی مل گئی. اب آسانی ملی تو اس نے پھر دوسروں کو بھی کہا کہ دیکھو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ، حج، نیکی کے کام کرو. تو جب یہ سارے کام شروع کر دیے اس نے اور دوسروں کو بھی، تو دوسرے بھی نیکی کی طرف آ گئے. تو اب آپ کو اللہ نے کہا تو نے میری راہ کے لیے بلایا تو جنت تو تیری ہوئی. جو تیری راہ پر چلنے والا دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ تو میرا دوست ہے، تو تیرے راستے پہ جو دوسرے چل رہے ہیں ان کو بھی جنت دے دی ہم نے. کیونکہ اللہ کی رحمت تو تلاش کرتی ہے، ڈھونڈتی رہتی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک رات میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہوتی ہیں اور پھر کہہ رہی کیسا بندہ ہے تو، میں تجھے پکار رہا ہوں خیر کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، اور تو سو رہا ہے. تو فرشتے افسوس کرتے ہیں سونے والے پر کہ کیسا بد نصیب ہے کہ رب نے پیغام بھیجا. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آپ کا منسٹر یا آپ کا جو یہاں پر وہ ہوتے ہیں
آپ کا بادشاہ امیر وہ آپ کو پیغام بھیجے کہ آپ یار مجھ سے مل لو، میں تم کو تحفہ دے رہا ہوں، اور تم کہو جاؤ میں سو رہا ہوں، تو سودا کیا کرنا ہے؟ سودا جو کرنا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کو حضور نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ وہ گناہوں کو ختم کرتی ہے اور دنیا میں زہد پیدا کرتی ہے. یعنی جب موت کو یاد کرو گے تو خود بخود اللہ سے محبت پیدا ہوگی، خوف پیدا ہوگا، اور جو برائی ہے خرابی ہے اس کو بھول جاؤ گے اور نیکی کے کام کرو گے. تو موت تمہیں نیکی یاد دلاتی ہے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کو، اپنے کمپینینز کو غفلت میں پاتے، مطلب ریلیکس موڈ میں، غفلت سے مراد ریلیکس موڈ میں پاتے، تو بلند آواز سے زور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اپنے صحابہ کو، اے لوگو تمہارے پاس موت آ گئی ہے اور یہ تمہارے لیے ایک اچھا پیغام لے کر آئی ہے، اور یاد رکھنا کہ جب بھی موت آتی ہے اچھا پیغام لے کر آتی ہے تو وہ لے لو، اور بدبختی کا پیغام لے کر آئے، یعنی تباہی کا، بربادی کا پیغام لے کر آئے، تو پھر اپنی آخرت کی تیاری صحیح طرح سے کرو. کس سے فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اپنے صحابہ سے جو حضور کو دیکھ کر جنت کے حقدار بن گئے. پھر بھی حضور یاد دلا رہے ہیں کہ مت بھولنا کہ اعمال نیک کرو تاکہ موت جو دستک دے رہی ہے دروازے پر وہ نیکی کا کام ہو. تو غفلت سے بچنا ہے. یہ جو سو رہے نا، سوتے سوتے، وہ مجھے شعر یاد آ گیا. شعر کیا ہے؟ شعر خوبصورت ہے کہ سونے والے رب کو راضی کر کے سو، عشاء کی نماز پڑھ لے. بیوی کا کوئی حق ہے تو بیوی کو دے دے، اولاد کا حق ہے تو اولاد کو دے دے، بہن کی کوئی حق بنتا ہے، حصہ بنتا ہے جائیداد میں تو بہن کو دے دے. سونے والے رب کو راضی کر کے سو. رب اس وقت راضی ہوتا ہے جب اس کے بندے راضی ہوں، ایسے نہیں. کیسے راضی ہوتا ہے رب؟ جب بندے راضی ہوں. اور ناراض کب ہوتا ہے؟ جب اس کا کوئی بندہ ناراض ہو جائے آپ سے. کیسے؟ ایک حدیث ہے، میں یہ پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قیامت کی حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے. قیامت کے دن ایک شخص پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، بڑا نمازی، پرہیزگار، متقی، سارے فرائض پورے کر کے. اللہ منہ پھیر لے گا، ایسے کر کے منہ پھیر لے گا، نہیں دیکھے گا اس طرف. یا اللہ میں نے تو اس دن کے لیے دعائیں کی تھی. اللہ کہے گا جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ. یا اللہ میرا قصور، ہاں سن لے تیرا قصور کیا ہے. میں ایک دن تیرے دروازے پر آیا تھا، بھوکا پیاسا تھا، تجھ سے مانگا تھا میں نے. اللہ اکبر. تو نے انکار کر دیا، تو نے انکار کر دیا جبکہ تجھے میں نے سب کچھ دیا تھا. یا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا. تو اب آج کی زبان میں ایک ونڈو کھولے گی. آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. اس میں وہ شخص کو دکھایا جائے گا، دیکھ جیسے اعمال دکھائے جاتے ہیں نا، وہ اعمال، یہ شخص تجھ سے پانی مانگ رہا ہے، تجھ سے روٹی مانگ رہا ہے، تجھ سے مدد مانگ رہا ہے. ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. کہ یا اللہ تو کب بیمار تھا؟ پھر وہی مریض دکھایا جائے گا. اس شخص کو پہچانتا ہے نا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، تو نے اس کو پوچھا نہیں، حالانکہ تو کر سکتا تھا. تو میرا رب تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کہ تو نے میرے
فلاں بندے کے ساتھ یہ کیا، تو اب کس چیز کے لیے تو رحم مانگ رہا ہے؟ تو نے رحم کیا تھا جب تجھے میں نے عمر دی تھی، تجھے میں نے پیسہ دیا، تجھے میں نے وقت دیا، تجھے میں نے زندگی دی، تو نے کیا کچھ؟ نہیں کیا نا، تو نے غرور کیا، تیرے پاس سب کچھ تھا، تو نے کچھ نہیں کیا، اب تو ایسے لوٹ کے آ گیا، لے جاؤ جہنم میں۔ اور ایک طرف وہ ہے رب کی رحمت، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائے، اللہ اکبر، حضور نے تو سب کچھ بیان کر دیا، ہم بدبخت لوگ ہیں، ہم سنتے نہیں، سمجھتے نہیں ان چیزوں کو۔ کیا ہوا؟ حضور بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے کہ تم سے پہلے اے صحابہ، تم سے پہلے، میں ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو پراسٹیٹیوٹ تھی، طوائف تھی، اپنا جسم بیچتی تھی، گزر رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا سخت گرمی کے اندر پیاس سے اس کی زبان باہر نکل رہی ہے، مر رہا ہے۔ اس نے کسی طرح سے بھی کوشش کر کے پانی بہت گہرا کنویں کے اندر تھا، تھوڑا سا نکالا اور اس کی زبان پہ، اس کے منہ پہ رکھا تو اس کو راحت ملی۔ اللہ کو ادا پسند آئی، اللہ نے کہا جنت بھیج دو۔ یہ رب ہے، اس کی رحمت تلاش کرتی ہے، وہ آپ کے عمل کا بھوکا نہیں ہے، وہ تو تمہیں تلاش کر کے دیکھتا ہے تمہاری نیت کیا ہے۔ نہ تمہارے خون قربانی کا پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں، لن ینال اللہ، لیکن تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو۔ تو اخلاص جس کو کہتے ہیں خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ آپ کو اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھو۔ بزرگان دین نے کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو، اللہ کے دوستوں کی محفل میں بیٹھو، دل نرم ہوتے ہیں۔ جب دل نرم ہوگا تو خود بخود اللہ کے بندوں سے محبت کرو گے، کیونکہ ایک حدیث ہے الخلق عیال اللہ، یہ جو زندگی ملی ہے نا، یہ اپنے لیے نہیں ملی ہے، الخلق عیال اللہ، اللہ کی تو کوئی عیال نہیں ہے، کوئی اولاد، گھر، فیملی نہیں ہے۔ عیال سے مراد کہ الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے اللہ کی، یہ اللہ کی محبوب مخلوق ہے جس کو اللہ اپنے عیال، اپنی فیملی کہہ رہا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ میں ان سے اپنی اولاد کی طرح پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرو۔ اب کوئی کہے کہ کسی غریب کا بچہ، میرے پاس پیسے موجود ہوں لیکن میں اس کی کتابوں کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے پیسے نہ دوں اور اس پیسے کو رکھ لوں، کل قبر کے اندر وہ پیسہ سانپ بن کے ڈسے گا، آپ کو بچھو بن کے ڈسے گا کہ تم نے غریب کی مدد نہیں کی۔ قیامت کے دن پھر وہ پہنچا، جو ضرورت مند ہوں گے وہ سب تمہارے پاس آ کر پوچھیں گے، بتاؤ، تمہارے اعمال دے دیے جائیں گے، نیکی جو تھوڑی بہت کی ہوگی، اس کے بعد کیا رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے اعمال تقسیم ہو جائیں گے تمہاری نیکی کے، جہاں جہاں زیادتی کی ہوگی اس میں۔ اس لیے غریب رشتہ داروں کا بہت خیال رکھو، موت تو آنی ہے، کتنا بھی فرار ہو، موت تو ملنی ہے، موت کو چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ چکھنا ہے اس کا۔ ایوری ول ہیو ٹو ٹیسٹ، everybody will have to go through the process of death, the procedure of death, sakrat, and then he will be living or she will be living in barzakh, a hollow in which nothing would help except your amal. اور یہ اعمال اس وقت ہوں گے صحیح جب موت کو خوف کے لیے نہیں بلکہ موت کو رب سے ملنے کے لیے یاد کرتے رہو، تب ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ایک شخص ابن ثابت نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا
اور یہ ایسا شخص تھا کہ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے صحابہ نے تعریف کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم تو سب تعریف کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ وہ موت کو یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. دیکھیں اسسمنٹ کیسا حضور کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں، بہت سلو بولتے ہیں آپ لوگ. میں یہ بند کر دوں گا کتاب، محفل ختم. یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیے بار بار. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد. انہی کے وسیلے سے تو یہ سب کچھ مل رہا ہے نا ہمیں. ہم ان پر درود نہ پڑھیں تو فائدہ کیا. کہا کہ کیا وہ موت کو بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. لوگوں نے عرض کیا کہ وہ موت کو یاد نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سمجھ لو کہ وہ شخص ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو. ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو. تو پتہ چلا کہ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اس کی تعریف کی جائے گی، جو موت کو یاد نہیں کرتا اس کی تعریف نہیں کی جائے گی. حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے تم موت کی تیاری کر لو. موت آنے سے پہلے تم موت کی تیاری کر لو. وہ عربی ہے نا اس کی، موتو قبل ان تموتو، یہ وہ ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت بیان کرتی ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، بہت سخت ہے میرا دل. تو آپ نے فرمایا کہ موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. کیوں؟ کہ تم جتنا موت کو یاد کرو گی اتنا ہی تمہارا دل نرم ہو جائے گا. حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اے انسان، مرنے کے بعد تجھے پتہ چلے گا تو کون ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بہترین موت زہد کی موت ہے. زہد سمجھا دیتا ہوں، یعنی سب سے بہترین موت اگر ہے تو وہ زہد کی ہے. زہد سے مراد کہ پاکیزہ موت. پاکیزہ موت سے مراد یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا، نیکی کے کام کرنا، اللہ کے کہے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو زہد کی موت کہتے ہیں. زاہد اسی سے آتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے. اللہ اکبر. دوبارہ سنیں، کتنا بڑا قول ہے حضرت علی کا، ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جو ہمیں نا اس وقت ہم سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے. حضرت ابو الفضل عراقی نے فرمایا اے لوگو تم سوئے ہوئے ہو تو یاد رکھو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب موت تم کو سلا دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مر جاتا ہے وہ مرنے والا پشیمان ہوتا ہے، یعنی اس کو افسوس ہوتا ہے وہ کیوں مر گیا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو پشیمانی یا شرمندگی یا شیم کیوں فیل ہوتی ہے، کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ اگر وہ عمل نیک عمل کرنے والا ہے تو اس پر اس کو شرم آئے گی کہ میں نے نیکی کے عمل تو کیا لیکن اور زیادہ کیوں نہیں کیا، زیادہ کیوں نہیں کیا میں نے نیکی، کاش کہ میں اور کر لیتا۔ اور اگر وہ بدکار ہوگا، خراب کام کرنے والا ہوگا، تو وہ کہے گا کاش کہ میں خراب کام نہ کرتا، کوئی اچھا کام کر دیتا۔ تو یہ شرمندگی ہوتی ہے، مرنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو برکت والی زندگی بنائے، اور ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے راستے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی محبت کو، جس کو توحید کی محبت کہتے ہیں، وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہماری زندگی یعنی اسوہ حسنہ کو ہماری زندگی کا روشن چراغ بنا دے، اور اولیاء کاملین جو نیک لوگ جنہوں نے زندگیاں گزاری، پاکیزہ زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر، اپنے محبوب کے راستے پر، اور پاکیزہ جو قرآن میں ہم بار بار 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ میرے رب مجھے اس راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا، بلیسنگز بھیجی، اس راستے پر چلانا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلانا۔ اے محبوب تیرے راستے پر چلنے والوں کے راستے پر چلنے دینا، اور ان راستوں پر چلنے والا بنا جو تجھ سے محبت سکھلائے، موت کو حق سمجھے، لیکن زندگی کو تیرے کرم سے برکت والی زندگی بنا، تاکہ اعمال صالحہ کر کے یا اللہ تیری طرف کچھ نہ کچھ تھوڑا سا جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں وہ لانے کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کاملہ عطا فرما۔ ہماری خالدہ بہن کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کی بخشش کاملہ، اور جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ان سب کی اپنے کرم خاص سے اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما، مغفرت عطا فرما، جو حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اور ہمارے ریاض بھائی اور زرین بہن کے گھر پر یہ محفل ہوئی، اور شگفتہ بہن ہماری جس طرح سے دین کی خدمت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اور سارے بہن بھائی ہمارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بزرگ دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت کاملہ عطا فرما، جو حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت کاملہ سے ہماری زندگیوں میں جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں معمون و محفوظ فرما۔ اور اے اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن سے تو راضی ہوا ہے، اور جن سے تیری رضا کی وجہ سے ان کی قبریں روشن ہوئی ہے۔ یا اللہ ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ احباب جو IECRC اسلامک ایجوکیشن اینڈ کلچرل ریسرچ سینٹر کو چلا رہے ہیں، امریکہ میں، بحرین میں، کینیڈا میں، اور ان میں ہمارے احباب پاکستان میں اور ہندوستان میں جو بیعت ہیں، بہت سارے لوگ، اور دنیا کے بہت سارے حصوں میں، بحرین میں بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اور جتنے بھی دنیا میں مسلمان آباد و شاد ہیں، پروردگار ان کی زندگیوں میں جو خوشیاں ہیں ان کو شیطان کی نظر سے بچانا، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اور خیر کے معاملات اور خیر کے راستے سے اللہ تعالیٰ واپسی کا راستہ بنا۔ کہ اللہ تعالیٰ ادھر بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہم سے راضی رہے، اور تیرا محبوب ہم سے راضی رہے۔ کہ اللہ تیری رضا کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بنا۔ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ غیب سے جن کی شادیاں نہیں ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے عطا فرما، جو اپنے گھروں میں اللہ ان کو سکون کی زندگی نصیب فرما، اور جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اور ان کی امتحانات میں اور ان کے علم میں برکت عطا فرما، اور سب ہمارے بھائی جو احباب بیٹھے ہوئے ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے راہ پہ چلنے والا بنا۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ اپنا کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ لا کلمہ طیبہ زور سے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے وہ بہن بھائی جو زوم کے ذریعے ہمارے ساتھ وابستہ رہے اور اس وقت شامل تھے اس محفل میں، اللہ پاک ان کی بھی دینی دنیاوی سارے معاملات آسان فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت و عافیت عطا فرما. اور جتنے لوگوں نے اس وقت اپنا وقت لگایا ہے اس وقت اس دینی کام میں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کے لیے، ان کے بزرگوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے عطا فرما. اور یا اللہ ان کے گھر میں ان کے اولادوں کو بھی خوشیاں، صحت و عافیت عطا فرما. صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.